السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیں میں مزید انتظار نہیں کرواتی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 31۔ کل کام پورا ہونے کے بعد دے دوں گا، اس کے جواب پہ نواز عالم نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ کچھ دن پہلے جب احمد انور کے ٹینڈر پکڑے گئے تب سے ہی وہ نواز عالم کو بلیک میل کر رہا تھا کہ اس کے ٹینڈر پھر سے بھروائے، کیونکہ اس کے ٹینڈرز میں غیر قانونی مواد ہوتا تھا، اس لیے اسے آسانی سے بھروا کے آگے پہنچانا ممکن نہ تھا۔ لیکن پہلے وہ نواز عالم کو پیسے دے کر کام کرواتا تھا، مگر اب وہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ بنائی گئی اس کی خفیہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ صرف بلیک میل کر رہا تھا بلکہ حدیقہ عالم کے ساتھ ایک رات بھی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بلیک میلنگ کبھی نہ مانتا جو اگر وہ اسے میڈیا پہ وائرل کرنے کا نہ کہتا۔ حدیقہ عالم کا نام اس نے تبھی لیا تھا جب نواز عالم نے اسے ویڈیوز لینے کے لیے اس پر حملہ کروایا تھا۔ اس سے بچنے کے بعد اس نے یہ کڑی شرط رکھی تھی۔ اس کی شرط سن کے نواز عالم کا دماغ گھوم گیا، لیکن جب اپنا تاریخوں تک کیریئر نظر آیا تو انہوں نے ایک کڑوا گھونٹ بھرنے کا سوچ لیا۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہیں فرحان کے جانے کا انتظار تھا اور بالآخر کل وہ یہاں سے جا رہا تھا اور کل ہی نواز عالم اپنی بیوی ایک چارے کے طور پر اس بھیڑیے کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ نواز عالم صبح ناشتے پہ ہی اس سے مل چکے تھے اور اب 11 بج رہے تھے جب وہ اپنی بھابھی اور بھتیجے سے ملنے کے بعد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ بھابھی، کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے شیر کا خیال رکھیے گا، اس نے افغان کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تو حدیقہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ چاچو جلدی آئیے گا، میں آپ کو بہت مس کروں گا، افغان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے افسردگی سے کہا تو فرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ افغان سے پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا، اکثر و بیشتر گفٹس بھیجتا رہتا تھا، لیکن اس بار نواز کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، اس لیے اب دور جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تو افغان کی آنکھوں میں آنسو لہرانے لگے۔ ریلیکس میری جان، چاچو جلدی واپس آئیں گے ڈاکٹر بن کے، حدیقہ نے بیٹے کے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس اندر کی طرف قدم موڑے۔ ہم پھر چاچو کی شادی کریں گے نا؟ افغان نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ ہنس دی۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اس کے جواب پہ افغان بھی مطمئن ہو گیا۔ وہ افغان کو پاس بٹھائے کارٹون دکھا رہی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز سے وہ چونکی۔ آپ کے پاپا آج دن کو کیسے آ گئے؟ تعجب سے کہتے ہوئے اس نے افغان کی طرف دیکھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھل کے نواز صاحب اندر داخل ہوئے، لیکن اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی، اپنا دوپٹہ کندھوں پر درست کیا۔ السلام علیکم۔ ان کے نزدیک آنے پہ اس نے آہستگی سے سلام کیا تو احمد انور نے بے باک نگاہوں سے سرتپا اس کا جائزہ لینے لگا، جو کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام حدیقہ، یہ میرا دوست ہے احمد انور، اور احمد یہ میری مسز حدیقہ عالم ہے، اور یہ میرا بیٹا شرافگن عالم۔ نواز صاحب نے تعارف کروایا تو وہ مروتاً مسکرائی، حالانکہ اس شخص کی نگاہوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کچھ دیر مروتاً ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ کھانا لگوانے کا کہہ کر اٹھی اور پھر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بجائے افغان کو لے کے کمرے میں آ گئی۔ آج فرحان کی وجہ سے وہ اتوار ہونے کے باوجود جلدی جاگا تھا، اس لیے اب وہ سو گیا تھا۔ تبھی وہ اسے اس کے کمرے میں لٹا کے باہر نکل رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد انور کمرے میں داخل ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص کو کمرے میں دیکھ کے نہ وہ ناگواری سے بولی تو اس کے چہرے پہ مکارانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج مجھے ہی یہاں آنا تھا کیونکہ آج کا دن تمہارا میرے نام ہے، غلیظ انداز میں کہتا ہوا اس کی سمت بڑھا تو وہ جیسے تڑپ کے پیچھے ہٹیں تو افغان کے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، نواز کہاں ہے؟ اس نے متوحش نگاہوں سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ تو نیچے نیوز سن رہا ہے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کرو، سکون سے جواب دے کے وہ آگے بڑھا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لگ گئی، لیکن بیچ راستے میں ہی اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹے کے رگڑ آنے پہ اس نے جلدی سے دوپٹہ گلے سے اتار کر پھینکا اور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ نواز، نواز! وہ دروازہ کھولتے ہی پاگلوں کی طرح چلانے لگیں، لیکن نیوز دیکھتے نواز عالم نے کان گویا لپیٹ لیا اور دھیان نیوز پہ لگا دیا۔
وہ مطمئن تھے کیونکہ ملازم سارے اس وقت کوارٹر میں بھیجے جا چکے تھے۔ کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ میرے ساتھ تعاون کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تو وہ اس کی گرفت میں جلے پیر کی بلی کی مانند تڑپ اٹھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کی گرفت میں گڑگڑائی، لیکن وہ فرعون سے بندہ اس کی التجاؤں کو سنے بغیر اس کے کپڑوں کی چیتھڑ اڑاتا اس کی نسوانیت کی توہین کرتا رہا، جبکہ وہ اونچی آواز میں روتی اپنے شوہر کو پکار رہی تھی، مگر وہ کان لپیٹے اپنی عزت کے مکمل داغدار ہونے کا منتظر نیچے بیٹھا رہا۔ وہ ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچنے والا تھا جب اسے اچانک یاد آیا کہ وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ گھر ہی بھول آیا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کو کہا اور گھڑی دیکھ کے وقت کا اندازہ لگانے لگا۔ نواز پیلس پہنچنے پہ جب گیٹ پہ چوکیدار نظر نہ آیا تو اس نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہہ کے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ بھاگتے قدموں کے ساتھ وہ داخلی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو کان میں فوراً حدیقہ کی چیخوں کی آواز پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگا تو اس کی نظر ہال میں بیٹھے نواز عالم پہ پڑی۔ بھائی ادھر ہے تو پھر؟ وہ اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، تبھی فی الوقت وہ بھائی کو نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو اس کے قدموں کے دھپ دھپ پہ نواز عالم بری طرح سے چونکے اور پھر اسے دیکھ کے جلدی سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھابھی! وہ بلند آواز میں پکارتا جب کمرے میں پہنچا تو اسے لگا وہ جیسے کھڑے کھڑے مر گیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ جانوروں کی طرح حدیقہ پہ جھکا اس کے بدن کو نوچے جا رہا تھا۔ حدیقہ کی چیخوں پہ وہ اس کی جانب لپکا تو وہ نظر ملحقہ دروازے پہ سفید چہرہ لیے کھڑے افغان پہ نگاہ پڑی تو اس کا دل چاہا وہ دنیا تہس نہس کر دے۔ اسی کیفیت کے تحت وہ آگے بڑھا اور اس شخص کو پشت سے کھینچ کر پیچھے دیوار کی طرف دے مارا۔ بھابھی! وہ حدیقہ کی طرف متوجہ ہوا اور بیڈ شیٹ گھسیٹ کے اس کے نیم برہنہ وجود پہ ڈالی۔ اسی لمحے نواز عالم نے کمرے کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ واہ نواز عالم! میں نے سوچا تھا کہ میں تیرے ساتھ تیری پاکیزہ بیوی کا سودا کرنے والا ہوں، لیکن یہاں تو تیری بیوی نے تیرے ہی بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ منزل کے بالکل نزدیک پہنچ کے فرحان کی آمد نے احمد انور کو پاگل کر دیا۔ تبھی وہ سر کے پچھلے حصے سے بہتے خون پہ ہاتھ رکھتا استہزائیہ لہجے میں بولا تو نواز عالم کے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا آدمی! فرحان بھپھرے انداز میں اس شخص کی جانب بڑھا اور اس کو گردن سے دبوچ کے لگاتار اس کا سر دیوار پہ مارنے لگا۔ بند کرو اپنا یہ تماشا! شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ہی بھابھی کے ساتھ افیئر چلاتے ہوئے؟ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے نواز عالم نے بہت غلط کارڈ کھیلا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیوی کی عزت کا سودا اپنے ہی ہاتھوں کرتے ہوئے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا اور نواز عالم کے گریبان کو زور سے جکڑا۔ فرحان پانی! ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بمشکل حدیقہ عالم کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے جو نواز عالم کو جھلسا گئے کہ اس نے ان کے ہوتے اسے کیوں پکارا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عورت اسی مرد کو خوشی و غم میں بلاتی ہے جو اس کی عزت کا رکھوالا ہو، اور آج فرحان عالم نے ثابت کر دیا تھا کہ وہی اس کی عزت کا رکھوالا ہے۔ گھٹیا عورت! شوہر کے سامنے دیور کو پکارتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ نواز عالم بھوکے بھیڑیے کی مانند اس کی طرف لپکا جبکہ فرحان نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اسی لمحے احمد انور نے جیب سے پسٹل نکالی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ایک دھماکے کی آواز پہ سب ساکت ہو گیا، جبکہ احمد انور لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ آ گرا۔ اسے یوں گرنے پہ سب نے پلٹ کے دیکھا تو افغان آنکھوں میں نفرت لیے اس کو تک رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں پتھر کے لیمپ کی تار لٹک رہی تھی جو اس نے کچھ دیر قبل احمد انور کے سر پہ مارا تھا۔ مما! احمد کے سر سے خون بہتا دیکھ کے وہ بے سود پڑی ماں کی طرف لپکا تو فرحان نے بڑھ کے حدیقہ کو سہارا دیا تو نواز عالم اپنی شکست سے پاگل ہونے لگا۔ اگر تم نے اسے لے کے یہاں سے قدم باہر نکالا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا اور اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ اسے حدیقہ کے وہ پانی پلاتے دیکھ کے وہ چلائے تو فرحان نے نفرت انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ پہلے اپنی بربادی کا سامان کریں کیونکہ پولیس باہر آپ کو لینے آ چکی ہے، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے حدیقہ کا سر نیم بے ہوشی کے حالت میں فرحان کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اپنے بیٹے اور بھائی کی موجودگی میں اپنی بیوی پہ بدکرداری کے الزامات لگا کے اسے طلاق دے گئے۔ بھائی کی اس حرکت پہ فرحان ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا گھناؤنا کام کرنے کے بعد وہ یوں اس پہ الزام لگا کے ایسا قدم اٹھائے گا، لیکن فوراً اعصاب سنبھالتے ہوئے اس نے حدیقہ کو بازو میں سنبھالا اور افغان سمیت اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ اسی لمحے پولیس کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایس پی چونکہ اس کا دوست تھا جسے وہ سڑیاں چڑھتے ہوئے میسج کر چکا تھا، اس لیے وہ فوراً انہیں ساتھ لے گئی۔ طلاق کے بعد اصولاً تو حدیقہ کو وہیں رہ کے عدت پوری کرنا تھی، مگر یہاں وہ اسے رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے ساتھ لیے وہ لاہور چلا آیا۔ یہاں اس نے اپنے لیے نیا گھر خریدا تھا، وہاں وہ ان دونوں کو لے کے پہنچا اور اپنے خانسامہ
جسے اس نے کچھ دن پہلے ہائر کیا تھا، اس کے پاکستان شفٹ ہونے سے پہلے وہ گھر کو گھر والی لک دے سکے، اس لیے خانسامہ کے علاوہ بھی ملازم گھر میں موجود تھے کہ بیوی کو ان کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ ان دونوں کو وہاں آئے 1 مہینہ ہوا تھا جب اسے حدیقہ کی امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اس مقام پہ اس خبر سے نہ تو حدیقہ خوش تھی نہ وہ۔ حدیقہ عدت نہیں بیٹھ سکی تھی کیونکہ اس کی مینٹلی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے سامنے کم آتا تھا۔ 2 بار وہ اپنے ہاتھوں کی نسیں کاٹ چکی تھی، مگر بروقت طبی امداد ملنے پر بچت ہو گئی تھی۔ چونکہ حدیقہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی شادی کے 1 مہینے بعد اس کے پیرنٹس کی پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے وہ کہیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ فرحان عالم کے پیرنٹس حیات تھے جو حدیقہ کو سہارا دے لیتے۔ ایسے میں فرحان نے اسے افغان کے بارے میں سوچنے کا کہہ کر اس فیز سے نکلنے کو کہا۔ 9 ماہ بعد جب حدیقہ نے بیٹی کو جنم دیا تو فرحان نے کسی طریقے سے نواز سے طلاق کے پیپرز پہ سائن کروا لیے تاکہ ہر طرح کا شک و شبہ ختم ہو جائے۔ بیٹی کی آمد کے بعد حدیقہ نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا، نہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا نام فرحان کے کہنے پر افغان نے زرشالے رکھا تھا۔ زرشالے 1 ماہ کی ہونے والی تھی، لیکن حدیقہ نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی مکمل ذمہ داری گورنس اور ان دونوں چچا بھتیجے پہ تھی۔ وہ ایک ایسا ہی معمول کے جیسا دن تھا جب فرحان ہاسپٹل سے گھر پہنچا اور سیدھا حدیقہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا تو حدیقہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہو۔ اسے یہی لگا کہ وہ زرشالے کے متعلق کچھ کہے گا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس کے غیر متوقع الفاظ پر اس نے کرن کھا کے بے یقین اور ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ناول اسیر عشق ہوں میں، ایپیسوڈ 32۔ کافی دیر کے بعد وہ کچھ سنبھلی اور خشک لہجے میں گویا ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز تلخ جبکہ آنکھیں خفگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی، میں نے جو کہا ہے وہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہا ہے۔ اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون سی آواز پہ حدیقہ کا وجود جل اٹھا۔ ہمدردی کرنا چاہ رہے ہو یا ہمیں یہاں سے رکھنے کا کرایہ وصول کرنا چاہتے ہو؟ حدیقہ کے الفاظ اگرچہ بہت سخت اور ظالم تھے، تبھی ضبط اور برداشت کی شدت سے فرحان کا چہرہ سرخ پڑا۔ میری اٹینشنز کو غلط مت سمجھیں پلیز، یہ سب میں اپنی دلی رضامندی سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے تلخ لہجے کے جواب میں وہ رسانیہ سے گویا ہوا تو حدیقہ نے کوف سے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھو غور سے فرحان عالم، میں تمہاری بھابھی ہوں جو ہارڈویئر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن تمہارے بھائی سے محبت کرنے اور اسے شادی کرنے کی سنگین غلطی نے میری ذات کو، میری پہچان کو رون دیا، اور پھر ایک دن تمہارا بھائی مجھے دیے گئے خود کے نام، پہچان اور عزت کو روننے کا باعث بن گیا۔ میں وہ عورت ہوں جس کا بیٹا 6 سال کی عمر میں اب نارمل بچوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے راتوں کو اب بھی لگتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اسے اب بھی لگتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو زود و کوب کر رہا ہے۔ میری وجہ سے میرے بچے نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایسی مسخ ہوئی عورت ہوں جو اپنی ہی اولاد کی طرف دیکھنے سے نفرت کرتی ہے کہ یہ اولاد مجھے میری زندگی کے تقریب دہ پہلو کو یاد کرواتی ہے، اور تم؟ وہ بنا رکے تلخ لہجے میں قدرے بلند آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ وہ دم سادے سے سن رہا تھا۔ اور تم مجھ جیسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو اپنے ہی سابقہ شوہر کے بھائی سے شادی رچا کے دنیا والوں اور اس شخص کے الزامات کو سچ ثابت کر دوں؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولتی، گویا اندر لگی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو فرحان کے کہے الفاظ نے لگائی تھی۔ تو کیا آپ پوری زندگی لوگوں کی وجہ سے یوں ہی برباد کریں گی؟ اس کو دیکھتے اس نے بہت مختصر انداز میں کہا تو وہ استہزائیہ سا ہنس دی۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، تم میری فکر چھوڑو اور اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرو تاکہ ہم تمہاری شادی کروائیں۔ وہ دانستان لہجے میں لاپرواہی سموئے بولی تو فرحان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے؟ کیوں آپ ایک برے آدمی کی وجہ سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ وہ اس کو دیکھتا سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا تھا۔ حدیقہ نے توجہ سے اسے دیکھا۔ تم میری بات سمجھ لو کہ مجھے تم سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے تمہیں بنا بتائے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھ کے سخت لہجے میں گویا ہوئی تو فرحان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ نواز عالم اور احمد انور 2 دن پہلے جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ اس کے مدھم لہجے میں دی گئی اطلاع پہ حدیقہ کا پورا وجود تھم سا گیا جبکہ چہرہ ایک انجانے خوف سے زرد پڑا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے لیے زندگی داؤں پہ لگانے کا فیصلہ کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل وہ زہر خن سے لہجے میں گویا ہوئی تو فرحان نے ایک لمبی سی سانس اندر کو کھینچی۔ حدیقہ، میری بات غور سے سنیں۔ میں ہمدردی نہیں کر رہا، نہ میری اٹینشنز غلط ہیں، لیکن نواز عالم، وہ چاہ کے بھی اسے بھائی نہ کہہ سکا، کو علم ہو چکا ہے کہ آپ میرے پاس ہوں اور وہ آپ کو
ذکر پہنچانے کے لیے افغان کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ جس اولاد کے لیے آپ نے اس شخص کے برے رویے کو برداشت کیا، کیا اس اولاد کو ایسے چھن جانے دیں گی؟ کیونکہ وہ یہاں آپ کے ہونے اور زرشالے کی آمد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے الزام تراشی کر سکتا ہے، اور ایسے میں کورٹ شیر کو اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولتا چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کے حدیقہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین سے رکھتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ میں افغان کی ماں ہوں، مجھ سے کیسے وہ میرے بیٹے کو چھین سکتا ہے؟ اس کے لہجے کے خالی پن اور خوف پہ فرحان کا دل چاہا وہ اپنے بھائی کو آنکھ لگا دے۔ آپ شیر کی ماں ہیں، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں رکا تو حدیقہ نے سانس روکتے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن وہ اگر کورٹ میں آپ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے تو کورٹ شیر کو اس کے حوالے کر سکتی ہے۔ اس نے تکان زدہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تو حدیقہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا، لیکن پھر یکایک کچھ سوچ کے وہ بول اٹھی، یہ سب میرے یہاں رہنے کی وجہ سے ہوگا نا، تو میں اپنے بچوں کو لے کے واپس چلی جاتی ہوں۔ اس میں جیسے اس خیال نے نئی روح پھونک دی تھی، لیکن اس خیال نے فرحان کو بے چین کر دیا۔ ایسا کبھی مت کیجیے گا، کورٹ کے ذریعے اگر وہ شیر آپ سے لیتا بھی ہے تو کورٹ کی مدد سے آپ کبھی کبھار شیر کو دیکھ سکیں گی، لیکن اگر آپ یہاں سے جاتی ہیں تو وہ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ زندگی بھر ان کی شکل دیکھنے کو ترسیں گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کے سامنے بولتا اس کی رگوں کو دبا گیا۔ یا اللہ! وہ بے دم سی ہوتی بیڈ پہ ڈھہ سی گئی اور بہت خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو بہت نرم اور متفکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باخدا میں کسی غلط مقصد کے لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی ہمدردی جتا رہا ہوں۔ آپ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہیں اور مجھے بھی تو شادی کرنی ہی ہے، تو وہ بات ادھوری چھوڑ کے اسے دیکھنے لگا جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں فرحان، تمہیں اپنے جیسی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ بھیگے تکان زدہ لہجے میں کہہ دی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جس دن مجھے لگا کہ میں آپ سے شادی کر کے دل سے خوش یا مطمئن نہیں ہوں، اسی دن میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ وہ فوراً سے پیشتر اس کی بات کے جواب میں بولا تو وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی شدت سے اسے روتی، جبکہ اب کی بار اس کے آنسوؤں میں گھلی شکستگی کو دیکھ کے وہ اپنے اندر بڑھتے غبار کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ ان آنسوؤں میں چھپی ایک ماں کی بے بسی اسے عجیب سے انداز میں گھائل کر رہی تھی۔ افغان عمر کے جس دور میں تھا وہاں ایسی تبدیلی میں سوال و جواب بچے ضرور کرتے تھے، اور وہ اس کے سوال و جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر رہی تھی۔ لیکن نکاح کا دن آن پہنچا تھا، مگر افغان نے اس سے اس بابت کوئی سوال نہ کیا۔ اس کا مطمئن اور قدر نارمل رویہ دیکھ کے اسے اندازہ ہونے لگا کہ شاید فرحان اسے سب سمجھا چکا تھا، اور اس سال 2 کے دورانیے میں افغان جس قدر فرحان کے کلوز ہو چکا تھا اسے وہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ نہ تو دل اس بندھن پہ راضی تھے اور نہ ہی شادی کوئی خوشکن لمحات کے پیش نظر ہو رہی تھی جو کوئی ہنگامہ ہوتا۔ فرحان کے دوست اور کلیگ جمعرات کے روز ان کے گھر آئے تھے اور بہت سادگی کے عالم میں ان کا نکاح اس صورتحال میں ہوا کہ سنجیدہ سا 6 سالہ افغان فرحان کے بائیں جانب جبکہ زرشالے اس کی گود میں موجود تھی، جبکہ فیروزی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس حدیقہ فرحان کے دائیں جانب براجمان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد ریفریشمنٹ کرنے کے بعد جب سارے مہمان آہستہ آہستہ گھروں کو سدھارنے لگے تو حدیقہ کو وحشت سی ہونے لگی۔ وہ وہیں لاؤنج کے صوفے پر براجمان افغان کا سر گود پہ رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مما، مجھے روم میں جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے کے باعث افغان پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اچھا آئیں۔ وہ اس کا بازو تھام کے سیڑھیوں کے جانے بڑھی تو اسی وقت زرشالے کی چیخ پہ دونوں ماں بیٹے کے اٹھتے قدم ایک ساتھ رکے۔ مما، زرشی! یہ پہلی دفعہ تھا جب افغان نے اس کے سامنے بہن کو پکارا تھا، اور وہ بھی اس انداز میں۔ اس کے بولنے پہ وہ اسے دیکھنے لگی جو اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کے تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ اس کی پھرتی ملاحظہ کرتی حدیقہ بھی تھکے تھکے انداز میں اس کے پیچھے لگ گئی۔ کمرے کا ادکھلا دروازے کو مزید کھول کے جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک پل کو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تقریباً 2 ماہ کی ننھی سے زرشالے کے منہ اور پیشانے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بھائی کے بازو میں مچلتی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ڈونٹ کرائی مائی لٹل ڈال۔ اسے بازو میں جھلاتا افغان ماں کی موجودگی سے بے خبر اپنی شرٹ کا سرا اوپر اٹھا کے اس کے چہرے پہ لگا خون صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا جب وہ بے ساختہ آگے بڑھی۔ آپ کی شرٹ اس کے چہرے کو مزید ہرٹ کرے گی، اس کا اسٹف ہارڈ ہے۔ اس کی بے ساختہ آواز پہ افغان نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا اور ایک نظر اس پہ ڈال کے واپس روتی ہوئی بہن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زرشے، ڈونٹ کرائی مائی ڈیئر، چاچو ابھی آتے ہی ہوں گے، دیکھنا وہ ابھی آپ کا درد فٹ سے ختم کر دیں گے۔ افغان کی پچکارتی آواز پہ اس کی ساری حسیات گویا الرٹ ہوئیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نکاح کے بعد سے فرحان کو نہیں دیکھا تھا۔ افغان اب درد سے بحال ہوتی زرشالے کو گود میں لے کے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ آپ بہت عجیب ہو گئی ہیں مما۔ اسے ہنوز وہیں جمے دیکھ کے افغان کو گہرا افسوس ہوا۔
اس کی بے حسی پہ جبکہ اس کے الفاظ پہ حدیقہ نے تڑپ کے بیٹے کی جانب دیکھا۔ زرشی از مائی سسٹر مما۔ اس نے گویا اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ جسے وہ اگنور کر کے اسے پیار کرتی تھی وہ اس کی بہن تھی۔ یو شوڈ لو ہر۔ اس نے اپنی بات مزید آگے بڑھائی تو حدیقہ کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں رہ سکے گی کہ اپنے اتنے سے بیٹے کے منہ سے نکلے ایسے الفاظ اسے تماچے کی صورت لگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی آہٹ کی آواز میں دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آواز باختہ فرحان اندر آ رہا تھا۔ اسے غالباً زرشی کی روتی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ وہ سرعت سے بیٹھ کے جانے بڑھا۔ چاچو یہ سوتے ہوئے بیڈ سے گر گئی ہے۔ گورنس آئی تھنک بیڈ کے کارنر پہ لٹا کے گئی ہیں، ورنہ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنی ایج کے بچے کرولنگ نہیں کرتے تو گرنے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ اس نے مکمل تفصیل بہم پہنچائی۔ اس سارے صورتحال میں حدیقہ کو اپنا آپ اضافی سا لگنے لگا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چلتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نیکسٹ ٹائم ایسے کسی کو چوٹ لگے اور آپ فوراً ہاسپٹل نہ لے کے جا سکو تو اسے گھر میں ٹریٹمنٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کے وہ بہت نفاست اور احتیاط کے ساتھ کاٹن سے اس کے چہرے پہ جمع خون صاف کرنے کے ساتھ ساتھ افغان سے بھی مخاطب تھا جو اس کے پاس کھڑا توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ وہ کیسے چاچو؟ اس نے سنجیدگی سے اس کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس فرسٹ ایڈ باکس کے ذریعے وہ بہت رسانیت کے ساتھ زرشی کے زخموں کی صفائی کرتا اسے بھی بریفنگ دے رہا تھا۔ میں یہ بات یاد رکھوں گا چاچو، اور زرشی کو ڈاکٹر بھی بناؤں گا۔ بیٹے کے پرجوش اور پرعزم آواز پہ حدیقہ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اونگتی ہوئی زرشالے کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ اچھا ہے نا، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی تو مجھے بھی ہیلپ ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ اس کے بال بکھیرتا وہ بیڈ سے کھڑا ہوتا شگفتگی سے بولا تو اس خوشحال فیملی کے اس منظر کو دیکھتی حدیقہ جیسے پس منظر جاتی جا رہی تھی جب اچانک فرحان کی نگاہ اس پہ پڑی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کے وہ پریشان کن انداز میں بولا تو وہ چونکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ چاہ کے بھی اسے زرشالے کی بابت استفسار نہ کر سکی کہ آیا اسے گہری چوٹ تو نہیں آئی تھی۔ ایک منٹ شیر، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ شیر جو اسے اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کرنا چاہتا تھا اسے انتظار کرنے کا کہہ کے وہ واش روم کے جانے بڑھا۔ کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ فرحان کے ہٹتے ہی وہ لہجے میں بشاشت سموئے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں مما، پاپا سے بھی زیادہ بڑا، تاکہ اگر کبھی پاپا ہمیں تنگ کریں تو میں انہیں منع کر سکوں۔ اس عمر میں جن لفظوں کا چناؤ کر سکتا تھا انہی میں اس نے انہیں بہت کچھ باور کروا دیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگاتی نہ صرف حدیقہ بلکہ واش روم سے نکلتے فرحان نے بھی ششدر سے انداز میں اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا جو کہیں سے بھی ایک کمسن بچے کے تاثرات سے سجا چہرہ نہ لگ رہا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔